ہمیں اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے. میں ٹی وی پروگرام کو سنتا ہوں, ابھی بھی آپ کے پروگرام سے پہلے کسی چینل کے پروگرام کو سن رہا تھا, کوئی مولانا صاحب تھے نامور, وہ ایک اینکر بار بار ان سے سوال کرتا تھا, اور مجھے کئی سال ہو گئے سنتے ہوئے, آپ اس بات کے شاہد ہوں گے, جب کیٹیگوریکلی ان دہشت گردوں کی مذمت کے بارے میں ان سے سوال کیا جاتا ہے تو پاکستان میں ایک طبقہ ہے علماء کا, انہوں نے کبھی اس کا کیٹیگوریکل جواب نہیں دیا. وہ اف اور بٹ شروع کر دیتے ہیں, وہ گول گول مذمت کر کے سیدھا امریکہ پہ چلے جاتے ہیں, سیدھا مذاکرات پہ چلے جاتے ہیں, وہ ایسے نئے سبجیکٹس کو چھیڑ دیتے ہیں جس میں اصل موضوع اور سوال پیچھے رہ جاتا ہے, اور وہ آپ کو بھول بھلائیوں میں لا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں حل مذاکرات میں ہے. بھائی مذاکرات کا اصلاً انکار نہیں ہے مذاکرات کا, مگر اس کا وقت ہونا چاہیے. پہلی بات وہ اس بات کا تعین کریں کہ یہ جو بے گناہ انسانوں کا قتل ہو رہا ہے اس پر وہ کیا کہتے ہیں. میں نے سینکڑوں پروگراموں میں علماء کو دیکھا, ان کی زبان بند ہو جاتی ہے. مبشر لقمان صاحب, قوم کی ایک آئیڈیالوجیکل ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے نظریاتی طور پر, قوم کو تقسیم کر دیا گیا ہے نظریاتی طور پر, اور الجھا دیا گیا ہے, ابہام کریٹ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے امریکہ کی جنگ میں نہیں جانا چاہیے, ٹھیک ہے امریکہ کی غلامی نہیں ہونی چاہیے, اپنی خود مختاری کا سودا نہیں ہونا چاہیے, اپنی ملکی سالمیت کا سودا نہیں ہونا چاہیے, یہ سب باتیں حق ہیں. مگر سوال یہ ہے ان باتوں کا پاکستان کے بے گناہ شہریوں کے خون بہانے کے ساتھ کیا تعلق ہے, ان کو کیوں جوڑا جاتا ہے. اس ایشو کو الگ بات کریں اور پھر پاکستان کی خارجہ پالیسی کے موضوع پر الگ سے بات کریں. جن کی خارجہ پالیسی غلط ہے ان کی حکومت کا تو آپ حصہ بنے رہتے ہیں ہر وقت. جن کی خارجہ پالیسی پسند نہیں, جو امریکی غلامی میں ہیں, ان کے ساتھ تو آپ وزارتوں میں رہتے ہیں. اور جن بے گناہ لاکھوں ہزاروں پاکستانیوں کا خون بہ رہا ہے, جب اس کا سوال کیا جاتا ہے تو آپ اگر اور مگر میں جواب دے کے ایسی ملمہ کاری کرتے ہیں کہ پوری قوم کو کنفیوز کر کے رکھ دیتے ہیں. ہمیں اس دوغلے پر سے بات یہ ہے معذرت کے ساتھ آج میں نے آپ کو ایک سخت سوال کرنا ہے, کیونکہ میرے سے نہیں, بہت ہم لاشیں دیکھ رہی, بہت قربانیاں دیکھ لی, اور اب جیسے کہتے ہیں نا وہ ہم پنجابی میں کہ نک و نک ہو گئے ہیں. جہاں پہ انڈیا کے شواہد ملتے ہیں ہمارے یہاں کلنگز کے, بلوچستان ہو یا پشاور کے اندر تبلیغی مرکز میں یہ حملہ ہو, وہاں پہ انڈیا اور را کی انوالومنٹ ملتی ہے, تو وہاں ہمیں سعودیہ ٹرین بھی لوگ ملتے ہیں نا, تو سعودی عربیہ کی مذمت تو نہیں ہم کرتے, یا ان کے خلاف تو ہم آواز نہیں اٹھاتے, ہم پتہ نہیں ڈرتے ہیں, یا ہمیں ساروں کو عمرے کے ویزے چاہیے. یہ کیا وجہ ہے پھر, یہ دو نمبری کیوں ہے؟ نہیں, صرف عمرے کے ویزے نہیں چاہیے, ہمارے پرابلمز اور بھی بہت سے ہیں مبشر لقمان صاحب. ہمارا پرابلم پیسہ ہے, پیسہ, ڈالر چاہیے, ریال چاہیے, رقم چاہیے, مدرسوں کے نام پر, تبلیغوں کے نام پر, اپنی جماعتوں کے نام پر, شریعت کے نام پر, تبلیغ کے نام پر پیسہ چاہیے. جب تک پاکستان میں بیرونی ملک کا پیسہ آنا بند نہیں ہوگا مذہب کے نام پر, اس وقت تک پروکسی وار لڑی جاتی رہے گی. اور ہم مذمت اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے مفادات وابستہ ہیں. کئی ملک ہیں جو ہمیں اقتدار کی کرسی پر بٹھانے میں مدد دیتے ہیں, وہ ہمارے محسن ہیں. کئی ملک ایسے ہیں جن کے ان سے بھی بڑے ممالک ہیں جن سے جا کے اقتدار کی بھیک مانگتے ہیں, تو ان کے ہاتھ کے, ان کے ملکوں کے بنے ہوئے ہتھیار بھی ملیں گے, پیسے بھی ملیں گے, ان کے ٹریڈ افراد بھی ملیں گے, مگر اتنی جرت نہیں کہ کیٹیگوریکلی نام لے کے بتائیں. اور پھر میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو دین کی بات کرنے والے مذہبی جماعتوں کے رہنما ہیں, میں نے خود ان کی زبان سے ٹی وی چینل پہ سنا ہے کہ دوسرے ملکوں اور فلاں غیر اسلامی ملکوں کا نام لے کر, غیر مسلم ملکوں کا نام لے کر, کہ کئی طالبان کے گروہ ان کے ایما پہ قتل و غارت کر رہے ہیں. تو کم سے کم اتنی شرم تو آنا چاہیے کہ اگر وہ گروہ غیر مسلم ممالک سے وسائل لے کر قتل و غارت گری کر رہے ہیں تو ان مرنے والوں کو پھر شہید کیسے کہتے ہو؟ پھر شہید کیسے ہوئے؟ وہ تو فساد انگیز ہیں, وہ تو فتنہ پرور ہیں, وہ دہشت گرد ہیں جو باہر کے ملکوں کے پیسے سے اس ملک کے امن کو برباد کر رہے ہیں, ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں, اور اس ملک کی نیوکلیئر جو حیثیت ہے الٹیمیٹلی اسے نقصان پہنچانے کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں ان ملکوں اور قوموں اور قوتوں کے لیے جن کی آنکھوں میں پاکستان ایک کانٹے کی طرح چبھتا ہے. یہ ان کے ساتھ مل کر پاکستان کی بربادی اور اس کی نیوکلیئر جو حیثیت ہے اس کے خاتمے کے لیے
اور اس کی سالمیت کے خاتمے کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، تو جو دشمن کے ساتھ سازگار میں شریک ہے وہ شہید کہاں کا ہے؟ اس کی جد و جہد جہاد کیسے کہلاتی ہے؟ اس کے لیے بیٹھ کر ٹی وی چینل پہ دفاع کیسے کرتے ہیں؟ اور مجھے حیرت ہے، مبشر لقمان صاحب ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ، ملین لوگ اگر کسی کو سن رہے ہو نا تو بات کرنے والا پھر بھی کچھ حجاب میں بات کرتا ہے، شرم میں، حیا ہوتی ہے، لحاظ ہوتا ہے، بات نرم دھیمے طریقے سے کرتا ہے کہ ملین سن رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جو ٹی وی پر کھلے پروگرام میں بیٹھ کر لاکھوں ملین افراد کے سامنے بیٹھ کر ان کی مذمت نہیں کرتے اور ان کا دفاع کرتے ہیں، وہ کھلے بندوں اپنی مسجدوں اور مدرسوں میں کیا حال کرتے ہوں گے؟ وہ ان کی تھیوری اور آئیڈیالوجی کو کتنا پروموٹ کرتے ہوں گے؟ یہ افواج پاکستان کا بھی میں ان کو جھنجھوڑ رہا ہوں، ان کے لیے بھی فیصلے کا وقت آ گیا ہے کہ انہیں بھی ایک کیٹیگوریکل فیصلہ کرنا چاہیے کہ دہشت گردوں کو رکھنا ہے اس ملک میں یا پاکستان کی نیوکلیئر حیثیت کو بچانا ہے، دہشت گردی کو رکھنا ہے یا پاکستان کو قائد اعظم کا پرامن ملک بنا کے رکھنا ہے، دہشت گردوں کو تحفظ دینا ہے یا 18 کروڑ انسانوں کی جان و مال کو تحفظ دینا ہے۔ پاکستان کا امیج پوری دنیا میں برباد ہو گیا ہے، اسلام کا امیج برباد ہو گیا ہے، خون خرابہ، وائلنس، ٹیررزم، کلنگ، یہ کریکٹر بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ کیا پاکستانی فوج نے بنایا ہے یا پولیٹیکل لیڈرز نے بنایا ہے؟ پولیٹیکل لیڈرز نے اگر امیج خراب کیا ہے تو کرپشن کی وجہ سے خراب کیا ہے، قتل و غارت گری کی وجہ سے تو نہیں۔ یہ جو کلنگ اور وائلنس اور ٹیررزم اور قتل و غارت گری کا ایک امیج پاکستانی قوم کا اور مسلم قوم کا بنا دیا ہے، یہ دہشت گرد طبقات نے جن کو ہم سینے سے لگا کے بیٹھے، اور پھر یہ ہمارے بہت سے ان میں ہماری اپنی سرزمین کے فرزند بھی نہیں ہیں، افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک سے آئے ہوئے یہاں بیٹھے ہیں، ان کو ویزے کس نے دے رکھے ہیں، تحفظ کس نے دے رکھا ہے؟ اور ایسی بات بھی سننے میں آتی ہے، ٹی وی میں میں سنتا ہوں، اگر فوج نے آپریشن کیا تو بعض لیڈر کہتے ہیں کہ بے گناہ شہریوں کا قتل ہو رہا ہے فوجی آپریشن سے۔ ارے ظالموں، فوجی آپریشن سے بے گناہ شہریوں کا قتل نظر آ رہا ہے، اور کوئٹہ میں ہر سال سینکڑوں لاشیں لے کے جو لوگ بیٹھتے ہیں 4 دن اور اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان بے گناہ شہریوں کا قتل نظر نہیں آتا؟ کراچی میں بے گناہ شہریوں کا قتل نظر نہیں آتا؟